عافیت دے میرے مولا، عافیت مولا، معاشرہ ہو گھر ہو میرا امن کا گہوارہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ہم گھر اور معاشرے پروگرام میں کوئی نہ کوئی موضوع لاتے ہیں۔ ہمارے ناظرین یہ سوچ رہے ہوں گے آج کیا موضوع ہے، بتاتے ہیں کہ غلط فہمیاں۔ جی میرے مدنی چینل کے ناظرین، بعض اوقات یہ غلط فہمیاں بلکہ ایک غلط فہمی بہت ساری غلط فہمیوں کو جنم دیتی ہے، اور یہ پھر غلط فہمیاں بڑھتے 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 اتنی بڑھ جاتی ہے کہ پھر کہتے ہیں نا کہ پوائنٹ آف نو ریٹرن، وہاں بندہ پہنچ جاتا ہے۔ تو غلط فہمی سٹارٹ کہاں سے ہوتی ہے، کیا غلط فہمی ہوتی ہے، دین اسلام غلط فہمی سے متعلق کیا کہتا ہے، ہمیں اپنا ذہن کیا بنانا چاہیے، اگر غلط فہمی ہو جائے تو اس کو کس طرح فوری طور پر ریکور کر لیا جائے، دور کر لی جائے۔ جس طرح عام طور پہ کہتے ہیں غلط فہمی کا ازالہ کچھ مشکل لفظ ہے، یعنی اس غلط فہمی کی وضاحت ہو جائے۔ غلط فہمی اس وقت تک غلط فہمی رہتی ہے جب تک اس کی وضاحت نہ ہو، کیونکہ وہ غلط فہم میں یعنی عقل میں غلط بات آئی اور غلط بات ہی وہ پال کے بیٹھ گئے، پھر بہت ساری اس سے مزید برائیاں جنم لیتی ہیں کہ غلط فہمی سے پھر بدگمانی، پھر غیبت، پھر بہتان، پھر چغل خوری، پھر اچھا اس میں ڈائریکٹلی یا تو کسی کی بات یا کوئی ایسا عمل اس سے غلط فہمی ہو جاتی ہے، اور بعض اوقات بیچ کا کوئی بندہ ہوتا ہے جس کو چغل خور بھی کہتے ہیں، اور امیر اہل سنت نے فرمایا نا کہ محبتوں کے چور چغل خور، تو یہ بھی اس طرح کی بات پہنچا دیتے ہیں۔ بعض اوقات تو بعض لوگ پری پلان یہ کرتے ہوں گے کہ جو ہے وہ اس طرح کی غلط فہمیاں پیدا کی جائیں اور یہ دور ہو جائے، اور بعض اوقات نادان لوگ جن کو بہت زیادہ بولنے کا کیا کہیں بیماری، مرض یا عادت ہوتی ہے، وہ بس کچھ نہ کچھ بولنا ہے تو میرا اندازہ یوں ہے تو غالباً یوں تھا تو میری سمجھ میں یوں آیا، تو یوں کر کے غلط بات وداؤٹ انفارمیشن، تصدیق کیے بغیر، وداؤٹ کنفرمیشن، تصدیق کیے بغیر کسی تک پہنچا دیا، اور تصدیق تھی نہیں اور پھر اس کی وضاحت بھی نہیں کی، اس کو کلیئر بھی نہیں کیا، تو یوں گھر کے گھر ٹوٹ جاتے ہیں، میاں بیوی میں جدائی ہو جاتی ہے، اسی طرح اولاد والدین سے دور ہو جاتی ہے، بھائیوں میں جدائی ہو جاتی ہے، گھر کے گھر بکھر جاتے ہیں، ٹوٹ جاتے ہیں۔ بنیاد کیا ہوتی ہے اس کی؟ بعض اوقات ایک چھوٹی سی غلط فہمی۔ آج اسی موضوع کو لے کر ہم آگے چلیں گے۔ پہلے میں اپنے پیارے پیارے مبلغین کی بھی آپ کا تعارف تو خیر کیا کرانا، تعارف کے تو کہتے ہیں محتاج نہیں ہے، پھر بھی ہمارا ایک پیٹرن ہے کہ آج کون مبلغین ہیں ان کی زیارت کیجئے۔ ہمارے وسیم اتاری مدنی مولانا صاحب، مولانا فراز اتاری مدنی، ماشاءاللہ دونوں ہمارے بہترین مبلغین، مدنی چینل کی رونق اور دعوت اسلامی کے اہم ترین ذمہ دار۔ تو یہ بھی غلط فہمیاں آج کچھ بیان کریں گے یا غلط فہمیاں دور کریں گے۔ میرے مدنی چینل کے ناظرین، درود پاک کی فضیلت بھی ہم سنتے ہیں۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جب اللہ پاک کے لیے آپس میں محبت کرنے والے دو دوست ملاقات کرتے ہیں اور وہ مصافحہ کرتے ہیں اور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھتے ہیں، تو ان دونوں کے جدا ہونے سے پہلے دونوں کے اگلے پچھلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے مدنی چینل کے ناظرین، اپنے مبلغین کی طرف بڑھنے سے پہلے ہمارے اس پروگرام میں جو ہے ایک سوال کیا جاتا ہے اور درست جواب دینے والوں کی قرآن اندازی ہوتی ہے، اور قرآن اندازی میں جن کا نام نکلتا ہے ان کو کوئی نہ کوئی تحفہ دیتے ہیں۔ تو آج ہماری مجلس نے یہ رکھا ہے کہ گفتگو کے آداب اور فضول باتوں سے بچنے کی فضیلت۔ زبردست کتاب ہے، اللہ کرے بولنا آ جائے، کب بولنا ہے، کہاں بولنا ہے، کتنا بولنا ہے، کیسے بولنا ہے، بولنا کہ بھی نہیں بولنا، زبردست یہ کتاب ہے۔ تو آج انشاءاللہ جو سوال کیا جائے گا، درست جو جواب دیں گے ان کو انشاءاللہ قرآن اندازی میں نام نکلے گا، یہ کتاب تحفے میں دی جائے گی۔ آئیے دیکھتے ہیں آج کا سوال کیا ہے۔ حضرت سیدنا عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کی والدہ کا کیا نام ہے؟ حضرت ام عمارہ رضی اللہ عنہا، حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا،
حضرت سمیہ رضی اللہ عنہا، حضرت زنیرہ رضی اللہ عنہا۔ میرے مدنی چینل کے ناظرین، یہ سوال آپ نے دیکھا، دوبارہ دیکھ لیں کہ حضرت سیدنا عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ کا کیا نام ہے؟ 4 آپشن دیے گئے ہیں، آپ دیکھیے اس میں۔ فراز مدنی بھائی، غلط فہمی سے متعلق ہمارا دین اسلام کیا کہتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غلط فہمی کا پہلے تھوڑا سا معنی ہم سمجھ لیں کہ یہ ہوتی کیا ہے۔ غلط یہ ظاہر ہے کہ درست کا اپوزٹ ہے، جو بات درست نہیں ہے وہ غلط ہے، اور فہمی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ سمجھنے میں یا کسی چیز کو دیکھ کر اس کا معنی اخذ کرنے میں غلطی کر جانا۔ اب 2 ہی چیزیں ہوتی ہیں، یا تو واقعی کسی نے غلطی کی ہوگی، یا پھر اس نے غلطی نہیں کی ہوگی، دیکھنے والے کی فہم میں اور سمجھ میں غلطی ہوئی ہوگی کہ کام کچھ اور کیا گیا یا بولا کچھ اور سمجھنے والے نے، سننے والے نے اس کا کوئی اور معنی اخذ کر لیا۔ یہ ہے عام طور پر غلط فہمی۔ اب بعض اوقات غلط فہمی تو گناہ کی طرف بھی لے جاتی ہے، کیونکہ غلط فہمی کے تحت پھر شک بھی آ جاتا ہے، بدگمانی بھی آ جاتی ہے، اور بھی بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں۔ یوں سمجھ لیں غلط فہمی ایک اصل کی حیثیت رکھتی ہے، اس کے نیچے پھر بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں۔ تو غلط فہمی بعض اوقات گناہ بری بھی ہوتی ہے، اور غلط فہمی بعض اوقات گناہ بری نہیں ہوتی۔ جیسے گناہ بری نہ ہونے کی مثال قرآن پاک میں موجود ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری غلط فہمی کی قسموں کو اس پر مواخذہ نہیں فرماتا۔ جیسے جس کو یمین لغو کہتے ہیں، کہ بندے نے اپنے گمان میں کچھ اور سمجھا اور اصل میں حقیقت کچھ اور تھی، تو وہاں پر شریعت کہتی ہے کہ اگر اس معاملے میں اس نے قسم کھا لی، یہ یمین لغو ہے کہ اس کے فہم میں غلطی ہوئی۔ مثال کے طور پر کسی نے پوچھا بھائی زید گھر پر ہے، تو اس کے فہم میں یہ تھا کہ زید گھر پر ہے، اور اصل میں زید گھر پر نہیں تھا، تو اس نے قسم کھا لی کہ میں قسم کھاتا ہوں زید گھر پر ہے۔ تو یہاں پر اس کے گمان میں غلطی ہوئی، اس کے فہم میں غلطی ہوئی، تو شریعت کہتی ہے کہ یہ یمین لغو ہے، اس پر نہ کفارہ ہے نہ گناہ ہے، کیونکہ اصل اس نے قصد نہیں کیا تھا جھوٹ بولنے کا، یہاں پر اس کے فہم میں غلطی ہو گئی۔ اور بعض اوقات یہی غلط فہمی جو ہے گناہ کی طرف لے جاتی ہے، جس کو ہم بدگمانی کا نام بھی دیتے ہیں، اور ظاہر بدگمانی ناجائز اور حرام ہے۔ اور اگر قرآن کی آیت پر ہم غور کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک واضح اصول دے دیا، سارے آنے والے لوگوں کے لیے ایک واضح اور جامع اصول بیان کر دیا۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، کہ اے ایمان والو جب کوئی فاسق تمہارے پاس خبر لے کر آئے تو اس کی تصدیق اور تحقیق کر لو۔ اس کے شان نزول میں علماء نے، مفسرین نے جو واقعہ بیان کیا ہے وہ بھی غلط فہمی پر مبنی ہے، کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنو مستلق کی طرف بھیجا اور فرمایا کہ ان سے صدقات وصول کر کے لائیں۔ اب زمانے جاہلیت میں ان کے اور اس قبیلے کے درمیان کچھ لڑائی جھگڑے والے معاملات تھے۔ وہ جیسے ہی وہاں پہنچے تو ان کو یہ خیال آیا کہ کہیں یہ میرے اوپر حملہ نہ کر دیں۔ حالانکہ وہ جو بنو مستلق کے لوگ تھے، انہوں نے دیکھا کہ جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے قاصد آئے ہیں تو وہ استقبال کرنے کے لیے آگے بڑھے، لیکن ان کی فہم میں غلطی ہوئی۔ وہ یہ سمجھے کہ ایسا نہ ہو کہ زمانے جاہلیت کی دشمنی نکالنے کے لیے مجھ پر حملہ نہ کر دیں، تو یہ وہاں سے واپس چلے گئے اور اپنے گمان کے مطابق نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کی کہ وہ صدقات نہیں دے رہے۔ پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا، اور پتہ چلا کہ یہ غلط فہمی کی بنیاد پر ایسا ہوا تھا۔ انہوں نے پھر صدقات بھی دیے، اور خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ وہ اذانیں بھی دیتے ہیں، نمازیں بھی پڑھتے ہیں، اور انہوں نے صدقات بھی دیے ہیں۔ تو یہاں علماء نے فرمایا کہ معاذ اللہ صحابی کو فاسق بولنا مقصود نہیں ہے، کہ کوئی صحابی فاسق نہیں ہو سکتے۔ یہاں ایک جامع اصول دینا مقصود ہے کہ کبھی بھی کوئی اس طرح کی خبر لے کر آئے، کوئی بات لے کر آئے تو اس کی تصدیق کر لو، تحقیق کر لو، فوراً ہی کوئی گمان اس کے متعلق قائم نہ کر لو۔ تو یہ ایک جامع اصول ہے، اور یہ غلط فہمی سے بھی ریلیٹ کرتا ہے کہ اگر کبھی ہمارے سامنے کوئی اس طرح کا معاملہ ہو یا ہمارے ذہن میں کوئی اس طرح کا خیال ہے تو پہلے ہم اس کی تصدیق کر لیں، تحقیق کر لیں کہ کیا واقعی بات اس طریقے سے ہے یا میرے ذہن میں کوئی غلط فہمی جو ہے وہ واقع ہوئی ہے۔ تو اسلام چونکہ پاکیزہ مذہب ہے اور یہی ذہن دیتا ہے کہ دوسروں کے متعلق اچھا گمان جو ہے قائم کرنا ہے، تو اگر کبھی غلط فہمی ہو بھی جائے تو اس کو دور کر لیا جائے تاکہ دلوں کے اندر رنجشیں اور بغض پیدا نہ ہو۔ کیا بات ہے میرے مدنی چینل کے ناظرین، بہت پیارے انداز میں فراز مدنی بھائی نے فرمایا یہ، اور قرآن کا بھی حوالہ دیا یہ، اور واقعہ بھی بتایا یہ۔ واقعی بعض اوقات حقیقت ہے، یہ ہوتا یہی ہے کہ بات ہوتی کچھ ہے، سمجھ میں کچھ آتی ہے۔ اچھا، فراز بھائی سے میں عرض کروں گا جو آپ نے ماشاءاللہ بتایا یہ کہ غلط اور فہمی، اب اس میں بولنے والے کا قصور ہے، سمجھنے والے کا قصور ہے؟ بعض اوقات بولنے والے کا بھی قصور ہوتا ہے اور بعض اوقات سننے والے کا بھی قصور ہوتا ہے۔ دو طرفہ بھی ہو سکتا ہے، ایک طرفہ بھی ہو سکتا ہے۔ کیونکہ میں اس پر ایک واقعہ بھی سنا بھی دیتا ہوں۔ جیسے ایک مرتبہ
مثلا بعض اوقات بات کا سینیریو ایسا ہوتا ہے وہ واضح نہیں ہوتی. اس کو علماء نے لکھا ہے کہ بات کرنے والے کو بھی چاہیے کہ بالکل واضح انداز میں بات کرے. بعض اوقات اس کے الفاظ کے اندر اتنا خفا اور اتنا مطلب پوشیدگی ہوتی ہے کہ سامنے والا سمجھ ہی نہیں پا رہا ہوتا. اس کی چھوٹی سا ایک واقعہ علماء نے لکھا ہے, سمجھانے کے لیے لکھا ہے کہ ایک عورت ساس سسر کے کمرے سے گزر رہی تھی, تو ساس جو ہے وہ اپنے شوہر کو یہ کہہ رہی تھی کہ اس لڑکی سے میں بڑی پریشان آ گئی ہوں, اور یہ نہ ساس کا خیال رکھتی ہے نہ سسر کا خیال رکھتی ہے, شوہر کو غلام سمجھ کے رکھا ہوا ہے. اب وہ جو باہر بہو کھڑی ہوئی تھی وہ سوچے کہ یار میں نے تو آج تک ان کو نہ تنگ کیا ہے نہ کوئی خدمت میں کمی کی ہے, میں تو اپنے شوہر کا بھی بڑا خیال کرتی ہوں. یہ اپنے کمرے میں گئی اور سامان پیک کرنے لگی کہ بس آج تو مجھے واپس ہی جانا ہے. تو پیچھے سے جو ہے وہ ساس آ گئی اور کہنے لگیں کہ دیکھو بیٹا, میں اپنی بیٹی کے متعلق یہ خیال کرتی ہوں کہ میری بیٹی جو ہے وہ اپنے گھر میں اس کا انداز صحیح نہیں ہے, وہ اپنے ساس سسر کا خیال نہیں رکھتی ہے, تو میں یہ چاہتی ہوں کہ کچھ دنوں کے لیے وہ یہاں آ جائے تو تم اس کو سکھاؤ کہ گھر میں کیسے رہنا ہے. اب وہ بہت شرمندہ کہ یار دیکھو میری ساس میرے متعلق اتنا اچھا گمان رکھتی ہے اور میں نے جو ہے میں غلط فہمی میں مبتلا ہو گئی. تو بات ایسی ہوتی ہے کیونکہ وہاں وہ کلیئر نہیں ہوا نا کہ بات ہو کس کے متعلق رہی ہے, اور گھر میں ظاہر ہے کہ سننے والا یہ سمجھے گا کہ شاید میرے متعلق بات ہو رہی ہے اور تو کوئی یہاں عورت آتی نہیں, اور اپنی بیٹی کے متعلق کون اس طرح کی بات کرے گا. تو بعض اوقات بولنے کا انداز ایسا ہوتا ہے کہ سمجھنے والا اس کو کوئی کسی اور طرف لے جاتا ہے. بہت پیاری مثال میرے مدنی چینل کے ناظرین ہمارے فراز مدنی بھائی نے دی ہے کہ دیکھیں بات کیا تھی اور وہی غلط سمجھ میں آئی, پھر غلط فہمی ہوئی, اور وہ تو صحیح ہوا, ساس کی مہربانی ہے, وہ وقت اچھا تھا کہ ساس ٹھیک موقع پر اندر آ گئی, ورنہ بہو نے تو سامان لپیٹ لیا تھا. اس طرح کی بہت ساری اگزامپلس ہیں کہ سیٹ اور ملازمین کے معاملات, استاد اور شاگرد کے معاملات, میاں بیوی کے معاملات, یہ سب تو بہت ساری غلط فہمیاں جنم لے لیتی ہیں. اور جو ہے وہ بعض اوقات عقل چھوٹی, سوچ چھوٹی اور محدود سوچ, یا اس میں جو ہے نا اوور تھنکنگ کا بھی ہے, بہت زیادہ سوچنا کہ بہت زیادہ سوچیں گے تو سوچ ادھر ادھر جائے گی, اور اس میں نیگیٹو تھنکنگ بھی ہے, منفی سوچ بھی ہے کہ ہر بات کو نیگیٹو, ہر بات منفی, ہر بات منفی. تو اس میں پھر بدگمانیاں, میرے لیے کہا ہوگا, یہ سب میرے لیے ہوگا, یہ اب گھر کے اندر موجود ہیں منع کروا دیا, اب بدگمانی بھی ہوئی. پھر اگر جو ہے وہ بالفرض جیسے شروع میں بتایا فراز بھائی نے کہ بعض اوقات بتانے والے کو کنفرم نہیں تھا, نہیں دیکھا, ہوتا ہے بعض اوقات اس طرح کہ ابو یا بھائی گھر پر ہیں لیکن وہ ایسے روم میں تھے کہ وہاں دیکھا ہی نہیں, عموماً تھوڑا سا دیکھا کہ نہیں ہے. تو واقعی یہ میرے مدنی چینل کے ناظرین جو اچھی سوچ والے ہوتے ہیں, مثبت سوچ والے ہوتے ہیں, حسن ظن والے ہوتے ہیں, پازیٹیو تھنکنگ والے ہوتے ہیں, یقین کریں گے خود بھی سکون میں اور ان کے ساتھ رہنے والے بھی سکون میں, دوسرے بھی سکون میں. تو چلتے ہیں اپنے وسیم مدنی بھائی کی طرف. وسیم مدنی بھائی کیا سمجھائیں گے ان کو کہ غلط فہمیاں پیدا نہ کریں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بالکل حضور ایسا ہی ہے, اور غلط فہمی پیدا کرنی بھی نہیں چاہیے. کسی نے بڑی اچھی بات کی ہے کہ محبت اور دوستی یہ ایسی چیزیں ہیں کہ یہ جہاں ہوتی ہیں وہاں بڑے بڑے طوفانوں سے مقابلہ کر لیتی ہیں. واہ. کسی نے کہا ہے کہ حالات کا بڑا بڑا طوفان بھی آئے نا سامنے تو محبت اور دوستی یہ ان کا مقابلہ کر لیتی ہیں. لیکن غلط فہمی ایک ایسی چیز ہے جو ان دونوں کو بھی برباد کر دیتی ہے. اللہ 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 اللہ. یعنی محبت میں بھی دراڑ لے کر آ جاتی ہے, دوستوں کو بھی اتنا دور کر دیتی ہے کہ وہ ایک دوسرے کی شکل دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہوتے, ایک دوسرے کا سامنا کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. رشتہ داروں میں جو محبتیں ہیں, گھر والوں میں جو محبتیں ہیں, آپس میں جو محبتیں ہیں, بھائی بہنوں میں جو محبتیں ہیں, غلط فہمی کی بنیاد پر یہ بالکل ہی سمجھ لیں کہ یہ غلط فہمی تب آتی ہے نا تو اس محبت کو بھی پارا پارا کر کے رکھ دیتی ہے. صحیح فرما رہے ہیں. تو اس لیے اس کے اسباب پہ ہمیں غور کرنا چاہیے کہ آخر یہ پیدا کیوں ہو جاتی ہے. ٹھیک. اور اس کی بنیادی طور پہ کسی بھی چیز کو دیکھ کر اس کے بارے میں غلط تاثر خود ہی سے قائم کر لینا. صحیح. یہ جس میں یہ اس طرح کا مرض ہونا, جیسے کہ حضور آپ نے اس کو اس طور پہ لیا کہ نیگیٹو سوچ. صحیح. تو اب یہ اگر ہم کسی کے اندر یہ عادت ہو, اور بعض لوگوں کے اندر یہ عادت بہت زیادہ پکی ہو جاتی ہے, صحیح. وہ اپنے اندر اس کو بڑی جگہ دے دیتے ہیں اور بڑا سمجھ لیں کہ ہر چیز میں ہی نیگیٹو, ہر چیز میں ہی نیگیٹو, ہر چیز میں ہی نیگیٹو. تو پھر ایسے لوگوں کے نہ رشتے برقرار رہ پاتے ہیں, نہ بھائی بہن ان کے قریب آتے ہیں, نہ ان کے کوئی گھر کے اعزا اور اقربا قریب آتے ہیں, نہ ان کے دوست احباب ان کے قریب ہوتے ہیں. صحیح. پازیٹیو رکھیں گے سکون میں رہیں گے. کہ ایک واقعہ سمجھانے کے لیے کسی نے لکھا ہے کہ دیکھیں ہر چیز جو دکھ رہی ہو وہ ویسی ہی ہو ایسا ضروری نہیں ہوتا. ایک بچہ اپنے والد صاحب کے سامنے کھڑا تھا اور اس کے ہاتھ میں 2 سیب تھے. والد صاحب نے دونوں ہاتھوں میں سے بچے سے کہا بیٹا سیب دیں.
بچے نے چک کر کے ایک چک ماری سیب پہ پہلے پہ، والد صاحب نے کہا کہ یہ مجھے دیں، اس نے دوسرے پہ بھی چک مار دی. تو والد صاحب کے ذہن میں ایک چیز یہ آئی کہ یہ بچہ مطلب دینا نہیں چاہ رہا نا مجھے. تو کہا کہ یہ کیا کیا؟ تو اس بچے نے آگے ایک سیب بڑھاتے ہوئے کہا ابو یہ زیادہ میٹھا ہے. کیا بات ہے. مطلب والد صاحب کے ذہن میں کیا آ رہا تھا کہ یہ دونوں چکے مار کے اس نے کہہ دیا کہ اب تو میں چک مار چکا، ابو لے نہیں سکیں گے. صحیح. لیکن بچے کا مزاج یہ نہیں تھا، بچہ یہ چیک کر رہا تھا کہ میں نے اپنے ابو کو دینا ہے تو میٹھا کون سا ہے میں وہ دوں گا. کیا بات ہے. اب یہاں پر والد صاحب نے تو غلط فہمی پیدا ہوئی، لیکن بچے کی جو کیفیت تھی نا وہ پازیٹیو تھی. کیا بات ہے، بہت پیاری اسی طرح ہمارے رشتہ داروں کے اندر بھی بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ ہمارے لیے پازیٹیو ہی کر رہے ہوتے ہیں. صحیح. ہمارے باس، ہمارے بڑے ہمارے لیے بہت ساری چیزوں پر پازیٹیو ہی سوچ رہے ہوتے ہیں. صحیح. اب انہوں نے کہیں پہ ہمیں منتقل کیا، یہ نہیں یہ کر لیں، آپ یہ والا کام یوں نہیں یوں کر لیں. اب آ رہا تو اچھا تو یہ پتہ نہیں کیا سائٹ لگا رہے ہیں کیا مجھے، یہ مجھے سائٹ کر رہے ہیں باس، یہ مجھے ادھر سے ادھر کرنا چاہ رہے ہیں. نہیں سر، آپ کے بڑے ہیں، آپ کے بڑوں میں برکت ہے اور آپ کے بڑوں میں برکت رکھی گئی ہے، تو آپ ان کے بارے میں یہ پازیٹیو رکھیں نا کہ نہیں جو فیصلہ مجھے دیکھ کر میرے بڑے کر رہے ہیں نا وہ درست کر رہے ہیں. صحیح. صحیح. خود بھی سکون میں رہیں گے، اپنے ارد گرد کے لوگوں کو بھی سکون میں رکھیں گے. صحیح. بالکل. اسی طریقے سے رشتہ داروں میں ہے کہ میرے بارے میں جو تاثر قائم کر رہے ہیں یہ اچھا ہی کر رہے ہیں، تو بنیادی طور پر ہر چیز دیکھ کر یہ اندازہ لگا لینا کہ یہ غلط تاثر قائم کر لینا، یہ وجہ بنتی ہے عموماً غلط فہمی. صحیح. اور اس سے پھر رشتے بھی ٹوٹتے ہیں، نفرتیں بھی پیدا ہوتی ہیں. اور پھر وہی جیسے سرفراز بھائی نے فرمایا کہ غلط فہمی ابتداً پہلے ایک فہم میں غلطی ہوئی، سوچنے سمجھنے میں غلطی ہوئی، اس کے بعد یہی چیز انسان کو بدگمانی کی طرف لے کر جاتی ہے، اور پھر یہی بدگمانی ہوتی ہے جو کہ مضبوط ہوتی چلی جاتی ہے، اور یہ کینہ، حسد، نفرت اس کی طرف بندے کو لے جاتی ہے. صحیح. اور پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ انسان اپنے ہر فرد کے بارے میں ہی بدگمان بھی ہو رہا ہوتا ہے اور اس سے نفرتیں بھی پال رہا ہوتا ہے اور لڑائیاں بھی کر رہا ہوتا ہے. کیا بات ہے. میرے مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے وسیم مدنی بھائی نے ماشاءاللہ بڑے پیارے انداز میں، اور سیب والی مثال تو واقعی وہ کہ بچہ چاہ کیا رہا تھا اور سمجھ میں کیا آیا. تو یہ غلط فہمیاں ہو جاتی ہیں، غلط گمان ہوتا ہے، نیگیٹو لے جاتے ہیں باتوں کو. ابھی ایک مجھے بھی غلط فہمی ہوئی، تو کیا ہوئی میں بتاتا ہوں. اور جیسے فراز بھائی نے بتایا کہ بعض تو گناہ ہوتی ہے اور بعض گناہ نہیں ہوتی، سمجھ میں ہی غلط آتا ہے یہ. تو ابھی پروگرام کے دوران توجہ سے سنیے گا میرے مدنی چینل کے ناظرین کہ وسیم مدنی بھائی نے کوئی فراز بھائی کا نام لیا. تو ابھی انہوں نے فراز بھائی کا نام لیتے لیتے کہا کہ کوئی بات کہتے ہوئے کہ سے فراز، تو مجھے سمجھ میں آیا کہ سرفراز. تو پہلے تو میں بھی چونکا، میں نے کہا وسیم بھائی نام بھول گئے یا کیا. پھر میں نے جملے پہ غور کیا، میں نے کہا نہیں، یہ سید اور فراز کے درمیان جو ہے نا تھوڑا سا گیپ نہیں دیا، تو وہ سین جو ہے نا وہ مل کر سرفراز ہو گیا. تو میرے یہی سمجھ میں آیا کہ فراز بھائی کا نام سرفراز کیوں کہہ رہے ہیں. پھر میں نے کہا نہیں، ان کو نام تو پتہ ہے. پھر میں نے سوچا کہ جملے میں اس سے پہلے سے تھا تو وہ سین اور فے مل گیا. تو یہی وہ چیزیں ہوتی ہیں کہ بندہ دور کر لے، ازالہ کر لے. اب یہ وہ والی غلط فہمی نہیں تھی کہ میں اس کو ازالہ کروں، لیکن جو ہے وہ ایک سمجھانے کے لیے کہ یہی سمجھ میں کچھ ہو رہا تھا. انہوں نے غلط نہیں کہا، لیکن وہ کہنے کا انداز یا میرے سمجھنے کا انداز. تو اس طرح بہت ساری باتیں ہوتی ہیں کہ جو دماغ میں، ذہن میں غلط آ کر بیٹھ جاتی ہے، پھر ایسی بیٹھتی ہیں کہ وہ بس بیٹھ کر وہیں سو جاتی ہیں اور وہیں ڈیرا ڈال لیتی ہیں، اور پھر معاملات بڑھتے رہتے ہیں. یہ اب جیسے فار ایگزامپل وسیم بھائی نے بھی مثال دی. اب کوئی بندہ آگے بڑھنا چاہتا ہے، وہ اس اسکلز کا نہیں ہے، اپنے آفس میں کام کرتا ہے یا کہیں بھی. اب ذہن میں خیال آئے کہ جو ہے نا وہ یہ باس مجھے آگے نہیں بڑھنے دیتا، میرا سیٹ مجھے آگے نہیں بڑھنے دیتا، رکاوٹیں کھڑی کرتا ہے، میرے جو کولیگس ہیں وہ مجھے آگے نہیں بڑھنے دیتے. تو بھائی دوسروں کے بارے میں بدگمانی یا غلط فہمیاں کیوں پیدا کر رہے ہیں؟ اپنے ذہن کو نیگیٹو کیوں لے کے جا رہے ہیں؟ اپنے اندر بھی تو دیکھیے نا کہ میرے اندر کوئی کمی ہے، کوتاہی ہے، میری اسکلز میں کمی ہے. میرے مدنی چینل کے ناظرین، سٹارٹ میں ہم نے ایک سوال کیا تھا، تو وہ سوال ذرا آپ دوبارہ دیکھ لیں. مجھے بہت سارے جوابات تو آ گئے ہیں ٹیکسٹ کے طور پہ جو یہاں پر آئے ہیں. میں چند کا جو ہے وہ لے لیتا ہوں. یہ سوال ہم نے سٹارٹ میں کیا تھا کہ حضرت سیدنا عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ کا نام کیا تھا. اب دیکھیے 4 آپشن لکھے ہوئے ہیں، ذرا اس کو جلدی آپ پڑھ لیں. ان چاروں میں سے ایک نام ہے. تو کچھ تو جواب آئے ہیں، تو درست جواب تو ہم آخر میں بتائیں گے، قرآن اندازی بھی کریں گے. ماشاءاللہ کافی جواب آ گئے، تو سارے تو میں لے نہیں پاؤں گا. تو یہ ہے کہ میں تھوڑے سے کوشش کرتا ہوں یہ اپنے مدنی چینل کے ناظرین کی دل جوئی کے لیے. اچھا، بنت نذیر عطاریہ میاں والی، ان کا جواب آیا ہے. اور محمد اسلام قادری شہر نہیں لکھا انہوں نے. اسی طرح جواب آیا ہے جی بنت عبدالغفار عطاریہ
جلال پور پیر والا غالباً پنجاب سے ہے. اچھا علی سیال کوٹ سے ہے. بنت راؤ محمد اشرف عطاریہ جہانیہ. اچھا جی بنت عبدالرزاق میاں والی. اچھا جی اور بھی ہیں بعض نام نہیں پڑھے جا رہے, آپ سے معذرت چاہیں گے. بنت اسلم کاموں کی. اچھا جی سمندری پنجاب سے ایک جواب ہے. بھکڑ سے ہے, اٹک سے ہے, لاہور سے ہے, پاک پتن سے ہے, گجر خان سے ہے, فیصل آباد سے ہے. ماشاءاللہ بہت جواب آ گیا. اشتو صادق آباد سے ہے. بہرحال بعض نام نہیں لے پایا کیونکہ جلدی جلدی لینے ہوتے ہیں. آج کا موضوع جو ہے غلط فہمیاں, واقعی ایسا موضوع ہے کہ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں دوست سے غلط فہمی میں مبتلا ہو جاتا ہے یہ تو جو ہے. اسی طرح بعض غلط فہمی ایسی ہوتی ہے کہ بعض اوقات بندہ خود بھی اکیلے میں سوچتا ہے تو ہنستا ہے یہ. تو فراز میں میرے ساتھ بھی جو ہے وہ بعض اوقات ہوا کہ گاڑی کھڑی کی اور جا کر چابی دوسری گاڑی میں لگا رہے ہیں. وہ اپنی گاڑی جیسی لگی یا کور ایک جیسے تھے, چابی کیوں نہیں لگ رہی ہے؟ وہ تو شکر ہے جس کی تھی وہ آیا نہیں, وہ ورنہ جو ہے اب وہ غلط فہمی ہو گئی. یہ تو بھول بھی کہیں گے انسان, یہ دانستہ نہیں کرتا. لیکن بہت ساری غلط فہمیاں بعض اوقات لوگ جو ہے غلط فہمی کہہ لیں, یا وہ کہ بائک کھڑی کی پیدل گھر چلے گئے, پھر گھر جا کر یاد آئے گا وہ بائک تو وہاں بھول کر آ گیا. تو اب یہ کہ حاضر دماغ بھی رہیں اور اس طرح کی باتوں میں جو ہے وہ اپنے آپ کو بچائیں بھی. بعض اوقات نقصان بھی ہو سکتا ہے. اللہ پاک خیر کا معاملہ فرمائے. کال دیجیے گا. گھر اور معاشرہ سلسلہ ماشاءاللہ بہت اچھا چل رہا ہے. مجھے یہ سوال پوچھنا ہے, بعض اوقات باپ اور بیٹے میں بھی جو ہے نا غلط فہمیاں پیدا ہو جاتی ہیں, تو اس حوالے سے بھی تھوڑا بتائیں مبلغین اسلامی بھائی. دیکھیں باپ اور بیٹے میں واقعی ہو جاتی ہے, سب کی نہیں ہوتی. سمجھدار بیٹا ہو سمجھدار باپ ہو تو نہیں ہوگی. بعض اوقات جو ہے وہ والد صاحب نے دکان پر یا کسی کام سے بیٹے کو بھیجا اور نکلتے غلط گمان یا نیگیٹو تھنکنگ آئی کہ جو ہے وہ یہ کام کر کے نہیں آئے گا, یہ دوستوں میں چلا گیا ہوگا, یا کال کی کال بھی اٹینڈ نہیں ہوئی, تاخیر بھی ہو گئی. اور اب یہ ہے کہ غلط فہمیاں وہی غلط گمان آتے چلے گئے, یہ آ نہیں رہا ہوگا, فون اٹینڈ نہیں کر رہا, اور اس طرح یہ کاروبار میں ہوتا ہے, کاروبار میں دلچسپی نہیں لے رہا, پڑھائی میں دلچسپی نہیں لے رہا. یہ تو بہت سارے اصل میں غلط فہمی اور بدگمانی آپس میں بہت قریب ہے. غلط فہمی کا تو ایک ازالہ ہو جاتا ہے, بعض اوقات کسی ایکٹ سے بھی ہوتی ہے, اور گمان تو بندہ خود ہی سوچتا رہتا ہے. تو یہ تھوڑا سا ان کا قریب کیا فرماتے ہیں فراز بھائی, تعلق ہے غلط فہمی اور بدگمانی کا؟ میں نے شروع میں عرض کیا کہ غلط فہمی اصل کی بنیاد رکھتی ہے, اور پھر اس کے نیچے پھر شک بھی آ جاتا ہے, گمان بھی آ جاتا ہے, اور گمان غالب بھی آ جاتا ہے, اور ان سب کی تاریخوں میں بھی فرق ہے. صحیح. شک الگ چیز ہے, گمان صرف گمان الگ چیز ہے, پھر بدگمانی الگ چیز ہے, اور غالب گمان کی تعریف بھی علماء نے الگ کی ہے. تو یہی بات ہے کہ بعض اوقات غلط فہمی جو ہے وہ یا تو کسی ظاہری اسباب کو دیکھ کر آ جاتی ہے, یعنی وہ کام ہی ایسا ہوا ہوتا ہے. اور جس طرح میں نے ایک مثال بھی دی کہ بعض اوقات بولنے والے اور کام کرنے والے کا عمل ایسا ہوتا ہے کہ وہ ہم سننے والا اس کو پک نہیں کر پا رہا ہوتا. ابھی جیسے بڑا پیارا واقعہ انہوں نے سنا ہے, مجھے بھی ایک سیب والا واقعہ یاد آ رہا تھا. آپ بھی سیب کا جو موسم چل رہا ہے تو چلو سیب کے واقعات بھی ہم سنا دیتے ہیں, لیکن سیکھنے کا بڑا زبردست ہے کہ کیونکہ غلط فہمی کس انداز میں پیدا ہوتی ہے یہ ہمیں سمجھنا ہے تاکہ ہم اس کی درستی کی طرف جا سکیں. اسٹوڈنٹ تھا اور ماں باپ نے جو ایک ٹیچر اس کو لگایا کہ بھائی ہمارے بچے کی اچھی تربیت کریں. تو اب ٹیچر نے ایک مرتبہ اسٹوڈنٹ کو 4 سیب دیے اور کہا کہ بیٹا آپ کے پاس کتنے سیب ہیں؟ تو اسٹوڈنٹ کہنے لگا میرے پاس 5 سیب ہیں. اچھا, ٹیچر نے پھر کہا کہ بیٹا یہ آپ کاؤنٹ کریں کتنے سیب ہیں. اس نے کاؤنٹ کیا, کہا, پھر اس نے سوال کیا آپ کے پاس کتنے سیب ہیں؟ تو اسٹوڈنٹ نے کہا 5 سیب ہیں. تو اب تھوڑا سا اس کو غصہ آیا نا کہ یار پتہ نہیں میں اس کو سمجھا نہیں پا رہا ہوں یا میری بات پک نہیں کر پا رہا ہے. تو اب اس نے تھوڑا سا مثال کا انداز چینج کیا. اس نے کہا اچھا بیٹا یہ 4 بنانا اس کو دیا اور کہا بیٹا بتائیں بنانا کتنے؟ تو کہا 4 بنانا ہے. تو ٹیچر نے سمجھا کہ آپ لگتا ہے میری بات یہ سمجھ گیا, اب میں اس کو دوبارہ پوچھتا ہوں. تو پھر ایپل والی مثال دی کہ بیٹا آپ کے پاس کتنے ایپل ہیں؟ تو بولا 5. تو اب اس کو غصہ آیا, کہا کہ بیٹا آپ یہ جب بنانا میں 4 ہو جاتے ہیں اور یہ ایپل میں 5 کیوں ہو جاتے ہیں؟ تو کہنے لگا کہ استاد صاحب اصل میں بات یہ ہے کہ میں گھر سے بھی ایک ایپل لے کر آیا تھا, تو آپ نے مجھ سے یہ پوچھا کہ کتنے ایپل ہیں, تو 4 آپ نے دی اور ایک میری بیگ میں پڑا ہوا ہے, تو 5 ہی ہو گئے. تو وہ اپنے اعتبار سے صحیح کہہ رہا تھا, سمجھنے والے نے اس کی وضاحت پوری لی تو اس کو بات کلیئر ہوئی کہ اچھا بات اصل میں یہ بات یہی ہوتی ہے کہ جب آپ غلط فہمی دیکھیں بہت کئی مرتبہ خود بخود بندے کے ذہن میں آ جاتی ہے. جس طرح میں نے پہلے کہا کہ وہ ضروری نہیں گناہ ہو, اور خوشگوار غلط فہمیاں بھی ہوتی رہتی ہیں جس طرح آپ نے مثال دی, لیکن بات یہ ہے کہ ہم اس کو کلیئر کریں. اگر کسی سے متعلق کوئی غلط فہمی ہے
تو مسئلہ سارا یہ آتا ہے کہ ہم اس کو کلیئر نہیں کرتے, اسی کو اپنے اندر پالتے رہتے ہیں یہاں تک کہ پھر وہ بدگمانی کی صورت اختیار کر جاتی ہے. تو کسی کے متعلق کسی بھی معاملے میں کبھی غلط فہمی ہو تو آپ اس سے کلیئر کر لیں کہ بھئی یہ میرے ذہن میں بات آئی تھی, آپ بتائیں کہ اس حوالے سے کیا معاملہ ہے. اور میرا اپنا مشاہدہ یہ ہے کہ آپ جب بیٹھتے ہیں تو آپ کو 95% جو ہے وہ لگتا ہے کہ یار غلط فہمی تھی, مسئلہ کچھ بھی نہیں تھا, بس سمجھنے میں غلطی ہوئی تھی. تو ہمیشہ یہ میں دوسروں کو بھی یہ کہتا ہوں کہ یار جو معاملہ فریقین کا ہو نا, فریقین آپس میں بیٹھ جاؤ, مسئلے کو حل کر لیں. ہم کیا کرتے ہیں, ادھر سے کچھ آ رہا ہے, ادھر سے آ رہا ہے, اور ڈائریکٹ اس بندے سے بات ہوئی نہیں ہوتی, تو اپنے ذہن میں پھر غلط خیالات پیدا ہوتے رہتے ہیں. تو جو کنسرن پرسن ہے, جس کے ساتھ یہ معاملہ ہے, اسی کو آپ بٹھا لیں تو ساری بات واضح ہو جائے گی, پتہ چلے گا تھا کچھ بھی نہیں, ایسے ہی بس وہ ڈھول بج رہا تھا, غلط فہمی کے معاملہ تھے اور ہم ایسے ایک دوسرے کے بارے میں غلط سوچ رہے تھے. تو یہ نگران شورا کا بڑا پیارا دیا ہوا جملہ ہے کہ غلطی ہے تو درست کر لیں اور غلط فہمی تو اس کو دور کر دیں. یہ اتنا جامع معنی جملہ ہے کہ اگر یہ ہم سمجھنے میں کامیاب ہو جائیں تو نہ غلطی رہے گی نہ غلط فہمی رہے گی. کیا بات ہے, بڑا پیارا جملہ فراز بھائی نے فرمایا نگران شورا کے حوالے سے. غلطی ہے تو درست کر لیجئے اور غلط فہمی ہے تو دور کر لیجئے. اور واقعی جس سے ہے ایک قریبی رشتوں میں بھی ہو جاتی ہے غلط فہمیاں, اور پھر یہ فاصلے بڑھاتی ہے. پھر وایا بات کرتے ہیں کہ اس کے تھرو میرا پیغام پہنچا دینا, اس کو بتا دینا یوں کیا تھا. اچھا سمجھا تو آپ نے تھا, اگر بالفرض ایکٹ عمل یا بات اس کی تھی, سمجھی آپ نے تھی, یہ تیسرا میسنجر کہاں سے لے کر آ گیا؟ اب اس کو کیا سمجھائیں گے, یہ کیا سمجھے گا, کیا پہنچائے گا, وہ کیا کہے گا, وہ کیا لا کے آپ کو ٹرانسفر کرے گا, پھر آپ کیا سمجھیں گے, تو بات تو اور طول ہوگی نا. یہ تو بہت سارے معاملات میں یہ سگے رشتوں میں ہو جاتی ہے, سگی بہنوں میں, سگے بھائیوں میں ہو جاتی ہے, ماں باپ میں ہو جاتی ہے, میاں بیوی میں ہو جاتی ہے. اب جیسے استاد شاگرد کی بھی مثال دی, ان میں بھی ہو جاتی ہے. اچھا ایک اور میں مدنی چینل کے ناظرین کو مشورہ دوں گا کہ اپنی طبیعت میں تھوڑا سا ٹھہراؤ پیدا کریں. ابھی تجربے سے آتا ہے, حلم سے آتا ہے, بردباری سے آتا ہے, عمر سے آتا ہے, تجربات سے آتا ہے, یا نیچرلی ہوتا ہے, یہ آپ خود اس پہ فیصلہ کر لیجئے گا. لیکن جن کی طبیعت میں ٹھہراؤ نہیں ہوتا نا, جلد باز, گھبراہٹ, خود بھی پریشان, دنیا بھی پریشان, تو ایسے لوگوں کے ساتھ تو لوگ کمفرٹ ماحول میں نہیں ہوتے. ریلیکس, ایزی, پہلے بات کو سمجھیں تو صحیح. اچھا سمجھ میں نہیں آئی, ریپیٹ کر لیں, ذرا دوبارہ وضاحت کریں گے, میں سمجھ نہیں سکا. اچھا آپ نے یہ فرمایا, اچھا میں اس طرح سمجھاؤں, اچھا معذرت میں غلط سمجھا تھا, معاف کیجیے گا, سوری, فوراً مسئلہ حل ہو گیا. اب آپ اس کو بولیں گے یہ بات ہو رہی ہے, اچھا یوں ہو رہا ہے. اب جیسے کتنی پیاری مثال دی تھی سٹارٹ میں فراز بھائی نے, ساس اور بہو کی. اب ساس تو بیچاری وہ جو بعد میں بات نکلی گی اپنے بہو سے پیار کرنے والی کہ میں اپنی بیٹی کو بلاؤں اور بہو سے تربیت دلواؤں, اور ادھوری بات سننے سے بھی غلط فہمیاں ہوتی ہیں. پوری بات نہ سننا, توجہ سے نہ سننا, تو جو ہے اس سے بھی غلط فہمی بہت ساری ہو جاتی ہے. میرے مدنی چینل کے ناظرین, ہمارے پروگرام میں ایک میسج ہوتا ہے, اور جو ہے ایک ہمارا سیگمنٹ ہے احتیاط کیجئے. اس سے بھی غلط فہمیاں بھی ہو جاتی ہیں. جو آج ہمارا ایک ویڈیو کلپ ہے, تو ذرا اس کو دیکھیے, اس طرح کرنے سے بھی کیا ہو سکتا ہے اور اس میں پھر احتیاط کیجئے. آئیے دیکھتے ہیں یہ ویڈیو کلپ. بل ہے بیٹا, یہ جو ہے نا آدھے گھنٹے کے بعد یہ کھانا روانہ ہوگا, اور یہ بل لازمی پارٹی کو دینا ہے. پہلے بھی ماضی میں اپنے جو ہے نا بل اپن نے نہیں دیے تھے تو اپنے پیسے رک گئے. بیٹا دھیان دے رہے ہو نا میں کیا کہہ رہا ہوں؟ آدھے گھنٹے کے اندر اندر یہ کھانا روانہ کرنا ہے بیٹا, صحیح ہے. بھول نہیں جانا, پہلے بھی آپ نے جو ہے نا بل نہیں دیا تھا تو اپنے پیسے نہیں ملے, صحیح ہے بیٹا. اوفو, یہ کیا کیا, بل تو ادھر ہی رہ گیا, کھانا پتہ نہیں انہوں نے بھیجا نہیں بھیجا ہے کہاں یہ پر, معلوم کرتا ہوں. دیکھو, ہلو بیٹا کہاں ہو, ہلو بیٹا کہاں ہو, ذرا ادھر آؤ, پکوان پہ آؤ, بات کرنی ہے آپ سے, جلدی آؤ. اللہ, یہ کیا کر دیا. یار بیٹا یہ آپ نے کھانا بھیجایا نہیں بھیجایا پارٹی کو؟
جی ابو کھانا تو میں نے بھجوا دیا ہے، بل دینا میں بھول گیا۔ وہ آپ نے پہلے بھی ایسے ہی کیا یار، یہ آپ موبائل کے چکر میں لگ جاتے ہو، آپ کا دھیان ادھر ہے، یہ کھانا، یہ آپ نے کیا کیا ہو؟ میری بات پہ آپ نے توجہ نہیں دی ہے۔ میں نے آپ کو کہا تھا کہ بیٹا یہ کھانے کے ساتھ جو ہے نا بل دینا، تاکہ پارٹی اپن کو پیسے دے گی یار۔ کھانا کس کو بھیجا آپ نے؟ ابو کھانا مکرم بھائی کو بھیج دیا۔ بل تو یہ عبداللہ بھائی کا ہے، آپ نے مکرم بھائی کو بھیجا کھانا، اور مکرم بھائی کا کھانا کہاں ہے؟ ابو یہی تو غلطی ہوئی ہے، مکرم بھائی کا کھانا عبداللہ بھائی کو بھیج دیا ہے، عبداللہ بھائی کا کھانا مکرم بھائی کو بھیج دیا۔ بڑی پریشانی کی بات ہے یہ آپ نے کیا کیا بیٹا؟ پہلے بھی آپ نے ایسے کیا، موبائل کے چکر میں لگ جاتے ہو، جو ہے نا سارا دھیان تمہارا موبائل پہ ہوتا ہے، کاروبار پہ دھیان نہیں ہوتا۔ یہ کیا کر رہے ہو؟ یہ تم نقصان پہ نقصان کیے جا رہے ہو۔ پارٹی پیسے کیسے دے گی یہ بتاؤ؟ اب آپ ایک کام کرو، جو ہے نا ڈرائیور کو فون کر کے بولو عبداللہ بھائی کا کھانا جو ہے نا عبداللہ بھائی کے یہاں پر، اور ان کا کھانا ان کے یہاں پر بھیجا۔ ٹھیک ہے ابو۔ میرے مدنی چینل کے ناظرین احتیاط کیجئے، باقی اگر احتیاط نہیں کی اور موبائل میں لگے رہے تو ایسا نہ ہو پڑھائی بھی ڈسٹرب ہو جائے، پیغام بھی ہو، جیسے ان کا تھا کھانا کہاں کا کہاں پہنچ گیا، تو توجہ رکھا کریں۔ اور ایک نصیحت آمیز یہ باتیں ہوتی ہیں، یہ نیک ماحول سے وابستہ رہیں، اچھے لوگوں کی صحبت میں رہیں، پازیٹیو مائنڈ لوگوں کی صحبت میں رہیں، مثبت سوچنے والے، اچھے سوچنے والے، تو انشاءاللہ اس طرح کی خرابیوں سے بھی بچیں گے یہ۔ تو اپنا فراز مدنی بھائی، شرعی احکام ہوتے ہیں، احکام شریعہ ہوتے ہیں یہ، تو اس میں بھی کوئی چانس ہے کہ بندہ غلط فہمی میں مبتلا ہو جائے؟ اس میں تو اگر مختلف منصب دیکھیں تو ظاہر ہے کہ اس میں منصب کے اعتبار سے بھی غلط فہمی ہو سکتی ہے، یعنی بعض اوقات ایک مفتی ہیں، وہ فتویٰ لکھنے میں بھی غلط فہمی کا شکار ہو سکتے ہیں، لیکن ہمارا جو کہنے کا مقصد ہے وہ یہ نہیں ہے، مطلب عوام کے اندر جو غلط فہمیاں ہوتی ہیں اگر اس کو ہم اگر دیکھیں تو اس کا بہت زیادہ جو ہے وہ ہمارے یہاں رجحان پایا جاتا ہے کہ بعض شرعی احکامات ایسے ہیں کہ جو بس وہ بڑوں سے چلتے چلے آ رہے ہیں اور وہ ایک دوسرے کی جو ہے وہ غلطیاں آگے ٹرانسفر کرتے چلے جا رہے ہیں، اسی پر عمل جو ہے وہ کیا جا رہا ہوتا ہے اور صدیوں سے کیا جا رہا ہوتا ہے۔ اس کی بنیادی مثال آپ دیکھیں کہ ہمارے ہاں جب رمضان شریف کا مہینہ آتا ہے تو سحری میں کیا ہوتا ہے، ابھی وہاں سے اذان کی آواز آ رہی ہے، بھائی وہ اذان ہو رہی ہے، ابھی آخری اذان باقی ہے۔ یہ اس کو آپ غلط فہمی بھی کہہ سکتے ہیں کہ بعض اوقات جو ہے غلط فہمی کا بندہ شکار ہو جاتا ہے اور اس طرح کی غلطیاں وہ کر رہا ہوتا ہے۔ اسی طرح وومیٹنگ سے وضو ٹوٹتا ہے، روزہ ٹوٹتا ہے یا نہیں ٹوٹتا، وضو ٹوٹتا ہے یا نہیں ٹوٹتا، اس معاملات میں بھی بعض اوقات لوگ غلط فہمی کا بھی شکار ہو جاتے ہیں اور پھر اس غلطی کو اتنا پختہ کر لیتے ہیں کہ وہ آگے نسل در نسل چلتا چلا جا رہا ہوتا ہے۔ تو امیر علیہ سنت کا احسان ہے امت پر کہ یہ مسائل اتنے ہائی لائٹ کر کے لوگوں کو بتائیں، بار بار مدنی مذاکرے میں بتائیں، اور دارالفتہ اہل سنت کی طرف سے بھی اس طرح کا پیغام آتا ہے کہ روزے کے متعلق یا فلاں شرعی احکام کے متعلق جو غلط فہمیاں جاری ہیں اس کو دور کیا جانا بہت ضروری ہے، کیونکہ یہ عبادت کا معاملہ ہے۔ صحیح۔ اور ظاہر ہے کہ عبادت میں اگر غلط فہمی ہو گئی تو پھر وہ عبادت فاسد بھی ہو سکتی ہے، بندہ گناہ گار بھی ہو سکتا ہے۔ تو اہل علم لوگوں کے ساتھ بیٹھے تاکہ عبادات کے معاملے میں، شرعی احکامات کے معاملے میں غلط فہمی نہ ہو۔ اور کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ بندہ وہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میں بالکل صحیح مسئلہ سمجھا ہوا ہوں، صحیح سیکھا ہوا ہوں، اور جب وہ کسی اہل علم کو سنتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ بھائی مسئلہ تو میں نے غلط سمجھا ہوا تھا۔ ابھی بالکل ریسنٹلی مثال ہے، ایک اسلامی میں میرے پاس آئے، انہوں نے کہا کہ میں ہاشمی ہوں اور ظاہر ہے کہ ہاشمی زکوٰۃ نہیں لے سکتا، تو اب انہوں نے تو نہ جانے کتنی زکوٰتیں لی ہوئی تھیں۔ اب ان کو امیر علیہ سنت کا وہ کلپ پہنچا ہوگا، انہوں نے کلپ سنا اور اب وہ گھبرا گئے کہ یار یہ کیا ہو گیا، میں تو غلط فہمی کا شکار تھا کہ میں تو سمجھتا تھا کہ ہم زکوٰۃ لے سکتے ہیں۔ تو اب دیکھیں اتنی بڑی غلط فہمی، اب اس کا ازالہ کتنا مشکل بعض اوقات ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے اہل علم کی جو ہے وہ آپ صحبت میں بیٹھیں گے تو مسائل سیکھتے رہیں گے اور اپنی غلط فہمیوں کو دور کرتے رہیں گے۔ اس پر مجھے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا بڑا پیارا واقعہ آ رہا ہے۔ بعض اوقات ہوتا ہے نا کہ لوگ کوئی بات آ کر کرتے ہیں اور ہم بھی ان کی تھوڑا سا مزید اس میں اضافہ کرتے چلے جاتے ہیں، ہاں یار آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، یار میں نے بھی مشاہدہ کیا ہے، ایسا ہی ہوتا ہے۔ یہ طریقہ نہیں ہے۔ اگر کوئی بندہ غلط فہمی کا شکار ہو گیا ہے تو اس کی غلط فہمی کو آپ دور کریں، نہ کہ اس کی غلط فہمی کو مزید پختہ کرنے میں آپ اپنا کردار ادا کریں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں ایک بندہ آتا ہے، حاضر ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ حضور میں ایک شخص سے متعلق آپ سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں۔ اس شخص کا معاملہ یہ ہے کہ وہ جنت کا امیدوار نہیں ہے اور دوزخ سے وہ ڈرتا نہیں ہے، مردار کھاتا ہے، بغیر رکوع اور سجود والی نماز پڑھتا ہے
اور بغیر دیکھے گواہی دیتا ہے، فتنے کو وہ پسند کرتا ہے، سچائی کو ناپسند کرتا ہے، رحمت سے دور بھاگتا ہے، اور یہود و نصارہ کی وہ تصدیق کرتا ہے۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا کہ آپ کی کبھی اس سے ملاقات ہوئی ہے؟ کہا نہیں، ملاقات تو نہیں، وہ سنی سنائی باتیں ہیں، اگر یہ میرے سامنے آ جائے تو وہ میرے نزدیک سب سے ناپسندیدہ بندہ ہوگا۔ اب امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کیا پیارا جو ہے وہ جواب عطا فرمایا، اور اپنے مقلدوں کو، اپنے چاہنے والوں کو سمجھایا کہ اگر کوئی اس طرح کا معاملہ ہو جائے تو اس کو کس طرح ٹیکل کرنا ہے، کس طرح سامنے والے کو مطمئن کرنا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ جنت کا امیدوار نہیں ہے، وہ خالق جنت کا امیدوار ہے، اور خالق جنت مل جائے گا تو جنت آٹومیٹیکلی مل جائے گی۔ اسی طرح وہ دوزخ سے ڈرتا نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ دوزخ بنانے والے سے ڈرتا ہے، اور جب دوزخ بنانے والے سے ڈرے گا تو خوف خدا پیدا ہوگا، دوزخ سے وہ بچ جائے گا۔ مردار کھانے سے مراد یہ ہے کہ وہ مچھلی کھاتا ہوگا، کیونکہ حدیث پاک میں ہے کہ 2 مردار امت کے لیے جائز ہیں۔ یعنی آپ دیکھیں کس طرح پازیٹیو کی طرف لے کر آ رہے ہیں، اس کی غلط فہمیاں دور کر رہے ہیں۔ اچھا، بغیر رکوع سجود کی نماز پڑھتا ہے تو فرمایا وہ نماز جنازہ پڑھتا ہوگا، کیونکہ تم نے دیکھا تو نہیں ہے، سنی سنائی بات ہے، تو وہ نماز جنازہ پڑھتا ہوگا، کسی نے یوں بتا دیا ہوگا اور تمہارے ذہن میں غلط بات بیٹھ گئی ہوگی۔ اچھا، وہ بغیر دیکھے گواہی دیتا ہے، تو ظاہر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے دیکھا نہیں، ہم بغیر دیکھے ہی گواہی دیتے ہیں، تو یوں بغیر دیکھے گواہی دیتا ہوگا۔ فتنے کو پسند کرتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے مال اور اولاد کو پسند کرتا ہے، اور قرآن میں اس کو فتنہ فرمایا گیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اولاد کو وہ پسند کرتا ہے، تو اولاد سے تو ظاہر ہر کسی کو محبت ہوتی ہے۔ سچائی کو ناپسند کرتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ موت کو ناپسند کرتا ہے۔ ظاہر ہے موت کو ہر بندہ پسند تو نہیں کرتا کہ ہاں بھائی آج ہی آ جائے، گلے لگا لوں اس کو، حقیقت ایک امر ہے، لیکن سچائی ہے، لیکن ہر بندہ اس کو پسند نہیں کرتا۔ رحمت سے دور بھاگتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ کبھی بارش ہو رہی ہوتی ہے تو وہ شیلٹر میں چلا جاتا ہے، اس طرح وہ رحمت سے دور ہو جاتا ہے۔ اور یہود و نصارہ کی تصدیق کرنے کا مطلب یہ کہ قرآن میں اللہ نے فرمایا وقالت اليہود لیست النصارى وقالت النصارى لیست اليہود، یہود کہتے ہیں نصارہ کچھ نہیں، نصارہ کہتے ہیں یہود کچھ نہیں، تو یہود و نصارہ کی وہ ان باتوں میں تصدیق کرتا ہے، اور ہمارا بھی یہ عقیدہ ہے۔ تو یوں آپ نے اس کو پازیٹیو وے کی طرف لے کے رہا اور اس کی غلط فہمیوں کو دور کیا۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، کمال کی بات بتائی ہے یہ۔ اب ایسا علم اور حلم اور ایسی حاضر دماغی بھی تو ہونا چاہیے۔ ہم تو اور بات کو کرتے ہیں، وہ جیسے فرمایا نا فراز بھائی نے کہ ہاں میں ہاں ملاتے رہتے ہیں، اچھا ہاں ایسا ہی ہے، تو دیکھیں یہ ہوتی ہے نیک لوگوں کی شان، علم والوں کی شان۔ غلط فہمی سے متعلق جو ہے وسیم بھائی میرے ذہن میں یوں آ رہا تھا کہ بعض اوقات اس طرح کے بھی واقعات سننے میں آتے ہیں کہ کوئی بچہ کہیں یعنی کہ بازار گیا، شاپنگ مال گیا، کہیں مارٹ گیا اپنی امی کے ساتھ، امی اس کی باپردہ ہوں، تو اب وہاں اور بھی خواتین باپردہ برقعے والی ہوں، اور وہ بچہ تو غلط فہمی میں آ کر ہر خاتون کو یہ سمجھے گا کہ یہ میری والدہ ہے، یا بعض اوقات حلیہ ایک جیسا، یا قد کاٹ جسامت، یا وہ انداز کپڑوں کا یا برقعوں کا ایک جیسا، اب وہ تو جا کے کسی کا بھی برقع پکڑ کے کھینچے گا امی امی امی۔ اچھا چلو بچے کو تو کوئی معاف کر دے، کوئی اپنے بچوں کے ابو کے ساتھ خاتون گئی ہوں، یا کوئی اسلامی بھائی اپنے بچوں کی امی کے ساتھ گئے ہوں اور اسی طرح کہیں ہوں، اور وہاں ساری خواتین حلیے میں ایک جیسی نظر آ رہے ہیں، اور یہ کہیں بیگم ذرا بات سننا، تو یہ اگر غلط فہمی ہو جائے تو پھر میرے مدنی چینل کے ناظرین آزمائش کیسی ہو۔ تو باقی غلط فہمی سے بچنے کے لیے حاضر دماغی بہت ضروری ہے، کب کیا کرنا ہے، کیا بات سمجھنی ہے، کتنی کرنی ہے، کون سا ایکٹ کرنا ہے، اپنے دماغ کو حاضر رکھیں، اور کبھی ہو بھی جائے تو پھر معذرت بھی کر لیں یہ، اور جو ہے وہ فوراً، یہ تو خیر میں نے ایک ایسی ایک سمجھ لیں کہ چھوٹی سی ایگزامپل دی کہ غلط فہمی یہاں بھی ہو سکتی ہے۔ تو بڑھتے ہیں وسیم مدنی بھائی کی طرف۔ وسیم مدنی بھائی کیسے غلط فہمیاں دور کروائیں گے لوگوں کی آپ؟ جی ہاں، غلط فہمی دور کرنے کے جو طریقے ہیں ان میں بالخصوص اپنے آپ کو وہی والی بات کہ غلطی ہے تو تسلیم کر لی جائے گی، غلط فہمی ہے تو دور کر لی جائے، صاحب معاملہ سے ڈسکس ضرور کر لیں۔ واہ، جو ہمارے فراز بھائی نے بھی مسلسل اس طرف ہماری توجہ، ویسے آپ نے اس دفعہ تھوڑا سا فراز بھائی کو تھوڑا ٹھہراؤ کے ساتھ بولا، میں نے بولا سرفراز نہ لگے جناب، آپ نے تھوڑا ٹھہراؤ کیا اس میں۔ کیونکہ دراصل بات یہی ہے کہ تب آپ بڑوں کے ساتھ بیٹھیں، اور بڑوں کے ساتھ آپ بیٹھے ہوں اور بڑوں کی طرف سے کوئی توجہ دلائی جا رہی ہو، تو اس کو دیکھنا چاہیے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ پہلے آپ نے توجہ دلائی کہ بھئی یہ سرفراز ٹائپ ہو رہا ہے، تو میں نے کہا چلیں اب اس کو تھوڑا سا میں گیپ دے دوں۔ اور یہ ہونا بھی یہی چاہیے کہ تب کہیں سے کوئی توجہ دلائی جائے نا، اس کو بندہ دیکھ لے کہ یار یہ چیز بھی میری توجہ دلائی گئی، کہ ایسا تو نہیں کہ میں اس کو بہت ہی زیادہ یوز کرنے میں غلطی کر رہا ہوں۔ تو سیکھنے سکھانے کے مراحل رہتے ہیں الحمدللہ۔ تو میں یہ عرض کروں گا کہ وضاحت ضرور لے لیں، صحیح، اور شرعی مسائل کی طرف جیسے کہ بتایا گیا ابھی، ہم کیونکہ ابھی حج کے سفر پہ بھی تھے، کئی جگہوں پہ لوگ وہی والی بات کہ دیکھا دیکھی معاملات کر رہے ہوتے ہیں، صحیح،
اور اس کے اندر بھی کئی معاملات کے اندر شرعی معاملات میں غلط فہمیاں ہی ہوتی ہیں. صحیح. امیر علیہ سنت دامت برکاتہم عالیہ نے مدنی مذاکروں میں بھی بارہا ہماری توجہ دلائی ہے. دودھ پیتے بچے کا مسئلہ بارہا مدنی مذاکروں میں بیان ہوا کہ ایک بڑی تعداد ہے جو یہ سمجھتے ہیں کہ دودھ پیتے بچے کا پیشاب جو ہے وہ پاک ہوتا ہے. صحیح. کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، اگر اس نے کر بھی دیا تو کوئی ایشو نہیں ہے. جبکہ دودھ پیتا بچہ ہو، 1 دن کا بچہ ہو، اس کا پیشاب ناپاک ہے. صحیح. نگران شورا نے پچھلے دنوں ایک مدنی چینل پہ ہی سلسلہ تھا، نگران شورا مفتی قاسم صاحب اور عبدالحبیب بھائی، تو ہمارے تینوں بزرگ موجود تھے. تو اس میں نگران شورا نے ایک مسئلے کی طرف بالخصوص توجہ دلائی، اور یہ بھی ایک غلط فہمی ہے. آپ نے فرمایا کہ وضو جو ہے یہ وہ ہے کہ جو دیکھ کر نہیں آتا. یہ وضو نماز یہ دیکھ کر نہیں آتے، یہ باقاعدہ سیکھنا پڑتے ہیں. صحیح. اور واقعی میں ہم نے دیکھا ہے کہ بعض لوگ آتے ہیں کہ بھئی یہ وضو کرتے ہوئے کسی کو دیکھ رہے ہیں، اب یہ نہیں پتا کہ وہ صاحب کونی دھونے میں التزام کر رہے ہیں، اور کونی کو بالکل جسے کہتے ہیں کہ پاؤں دھو رہے ہیں تو وہ ٹخنوں سمیت دھو رہے ہیں. تو چہرہ دھوتے ہوئے بھی انہوں نے پورے چہرے کا جو چہرے کی تعریف ہے اس کا پورا خیال رکھا ہوا ہے. دیکھنے والا یہ دیکھ رہا ہے کہ وہ چہرے پہ پانی مار رہے ہیں. صحیح ہے. تو اب ان کو نہیں پتا کہ چہرہ کتنا دھونا ہے. انہوں نے کوہنیوں سمیت دونوں ہاتھ دھونے ہیں، تو وہ دیکھ رہے ہیں کہ بھائی ہاتھ دھو لیے انہوں نے، بس ٹھیک ہو گیا جناب. اب یہ نہیں پتا یہ کوہنیوں سمیت دھونے کا التزام بھی کیا گیا ہے. صحیح. اب یہ چیزیں وہ ہیں جو سیکھنے ہی سے آتی ہیں. اب ان چیزوں میں بھی لوگ غلط فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں. تو لہٰذا یہ دیکھ کر نہیں، یہ سیکھ کر آتی. تو ہر چیز کی وضاحت لیں. وضاحت لینے میں کوئی وہ نہیں ہے، لیکن وضاحت لینے کا بھی حضور دراصل تھوڑا طریقہ کار ہونا چاہیے. صحیح. بالکل. اور اس میں بھی ہمارے یہاں بعض لوگ جو ہے وہ کسی کو غلط دیکھا اور دیکھتے کے ساتھ ہی ہاں بھائی مجھے تو یہ محسوس ہو رہا ہے، ایسا ہی کر رہے ہو آپ. یہ نہیں. اب اس طریقے سے تو آپ سامنے والے کو بھڑکا دیں گے، اس کو مزید ناراض کر دیں گے. طریقہ کار یہ ہے کہ جناب یہ چیز میں نے دیکھی ہے اور مجھے محسوس ہو رہی ہے، تو آپ ذرا تھوڑی سی اس کی وضاحت کر دیں کہ بات کیا ہے. اور اچھے انداز پہ آپ نے سوال کیا تو سامنے والا وضاحت کرے گا، اور عموماً ایسی ہی وضاحت ہوتی ہے جس سے آپ کی تسلی ہو جائے گی. صحیح فرما رہے ہیں. اچھا اسی طرح شادی بیاہ کے موقع پر بہت زیادہ غلط فہمیاں ہو جاتی ہیں. صحیح. بھائی فلاں صاحب کارڈ دینے کیوں نہیں آئے؟ صحیح. ان کو چاہیے تھا کہ کارڈ دینے آئے. ٹھیک ہے. اب وہ فلاں صاحب کارڈ دینے نہیں آئے، آپ ناراض ہو کر بیٹھ گئے، آپ شادی میں ہی نہیں آ رہے کہ بھائی گھر کے سربراہ کو آنا چاہیے تھا ہمارے یہاں تو دعوت دینے کے لیے. صحیح. گھر کا سربراہ نہیں آیا، لڑکے کو بھیج دیا آپ نے. تو بھائی لڑکے کو بھیج دیا، اب سربراہ کے بارے میں پتہ تو کر لیں. ہو سکتا ہے کہ بلڈ پریشر ہائی ہوا ہو سکتا ہے بلڈ پریشر لو ہو گیا ہو سکتا ہے کہ ڈاکٹر نے کہا ہو کہ جناب آپ آرام کریں، ذرا کچھ دنوں تک کسی سے بات چیت بھی نہ کریں، تھوڑا ریلیکس رہیں، آپ انڈر ٹینشن ہیں. بہت سارے مسائل ہوتے ہیں شادی والے گھر کے اندر، پریشر ہوتا ہے گھر کے سربراہ پہ. اب ہم اس پہ غلط فہمی کا شکار ہو کر شادی میں ہی نہیں جانا. صحیح. یہ اس طرح کے کئی مراحل دیکھے کہ لوگ شادی میں ہی نہیں آئے کسی کی. صحیح. کہ نہیں آنا کہ بھائی کیوں؟ کیونکہ دعوت دینے گھر کا سربراہ نہیں آیا. اللہ اکبر جناب. صحیح فرما رہے ہیں. ایسا ہی. تو اب اس میں اگر وضاحت کریں اچھا آپ گھر میں بیٹھ پڑتے اور مجھے نہیں پتا تھا، اب شرمندگی ہو رہی ہے صحیح فرما رہے ہیں کہ جناب اب مجھے. تو بات یہ کہ وضاحت لے لیں سامنے والے، اگر آپ کو محسوس ہو گیا، اور ویسے تو یہ چیز محسوس کرنے والی ہے نہیں. صحیح. بالکل. نارملی دعوت آ گئی، دعوت ہی آنی تھی جناب، اور کچھ نہیں تھا. صحیح ہے. اور گھر کا سربراہ آتا تھا تب بھی وہ 5 ڈشیں جو ہے نا وہی تھی، اور اگر بچہ آیا تو 5 ڈشیں ہی ہیں وہاں پہ. ایسا مسئلہ نہیں ہے. مدنی چینل کے ناظرین اپنی سوچ کو بڑا رکھیں، وسعت رکھیں، پازیٹیو سوچیں. اسی دوران مجھے جو ایک واقعہ یاد آیا کہ ایک ٹرین میں ایک شخص اپنے بچوں کے ساتھ کہیں سفر پہ تھے. بچے تھے، اب 2-3-4 کوانٹٹی مجھے یاد نہیں، بہرحال 2-4 بچے ہوں گے. اب بچے ہوتے ہیں، بچے شور شرابہ کریں، باتیں کریں، روئیں، چیخیں، ہنسیں، لڑیں. اب بوگی میں تھوڑا ماحول بڑا عجیب سا ہو گیا، پیسنجر پریشان. رات ہوا تو کچھ لوگ سوتے بھی ہیں، ٹرین میں نیند آتی ہے یا تھکے ہوئے ہوتے ہیں. اب سارے پیسنجر پریشان کہ یار یہ کیسا باپ ہے، روکتا نہیں بچوں کو، بچے چیخ رہے ہیں، شور کر رہے ہیں، لڑ رہے ہیں، کھیل رہے ہیں، سب کا سکون برباد کیا ہوا ہے. کسی ایک شخص نے کہا کہ بھائی اپنے بچوں کو سمجھائیں یار، لوگ سو رہے ہیں، آرام کر رہے ہیں، کوئی مقصد طریقہ ہوتا ہے. جب ایک نے کہا تو دوسرے نے بھی کہا ہاں بھائی ہم بھی بہت دیر سے برداشت کر رہے ہیں. پھر تیسرے نے کہا کہ بھائی واقعی کوئی ہوتا ہے طریقہ یار، بچے ٹھیک ہے، کوئی رات کا ٹائم ہو گیا، کب سے شرارت کر رہے ہیں، شور کر رہے ہیں، آپ کچھ ان کو کہتے ہی نہیں. تو ابھی 3-4-5 شخص نے جو بھرے بیٹھے تھے نکالی. جب سب بول چکے جنہوں نے بولنا تھا، اس شخص نے بڑے تحمل سے کہا کہ بھائی جان دراصل بات یہ ہے کہ میں فلاں شہر سے اپنے بچوں کو لے کے فلاں شہر میں جا رہا ہوں، اور میں اپنے بچوں کے سمیت وہاں تھا، بچوں کی امی اس فلاں شہر میں تھی، اور مجھے خبر ملی کہ ان کی ماں کا انتقال ہو گیا ہے، اور میں اپنے ان بچوں کو لے کر ان کے ماں کے جنازے میں جا رہا ہوں. ان کو ابھی تک بتایا نہیں کہ بیٹا تمہاری ماں دنیا میں نہیں رہی. اب غلط فہمی یا جو بھی ان کی اس وقت جذبات تھے، لیکن جب درست بات پتہ چلی تو وہی نیگیٹو جذبات جو ہیں اب پازیٹیو اور ہمدردی میں آ گئے،
اور فوراً اب وہی بچے جو سب کو کھٹک رہے تھے، برے لگ رہے تھے، اب انہی بچوں پر پیار آنے لگا، ترس آنے لگا. تو واقعی بعض اوقات کسی بات پر بندہ اپنا ذہن بنا لیتا ہے، وضاحت ہو، کلیئر ہو تو بہت ساری پکچر کلیئر ہو جاتی ہے. کہ جس طرح کا ایک واقعہ ہمارے رکن شورا حاجی امین بھائی جو ہے یہ زبردست حکایتیں سناتے ہیں. تو مقصد کسی شخص کے یہاں پر اس کی بچوں کی امی کو موبائل پر یہ پیغام آیا کہ جو ہے تمہیں طلاق دے دی گئی ہے. اب وہ جب گھر پر آئے تو ساس سسر یا وہ اس کے سسرال والے بیٹھے ہیں، لڑکی کا موڈ آف، وہ سامان پیک کر رہے ہیں، جا رہے ہیں. وہ گھر آیا تو جو ہے نا وہ گھر والے پریشان کہ تم نے کیا حرکت کی، ہم جا رہے ہیں، اور یوں بڑا لڑائی جھگڑا بڑا. تو بولا ہوا کیا؟ بولا نہیں تم نے اس کو طلاق دے دی ہے. بولا میں نے کب طلاق دی ہے؟ بولا دیکھیں تمہارے نمبر سے یہ میسج آیا کہ طلاق طلاق طلاق، یہ کیا تم نے حرکت کی؟ بولا میری بات تو سنیں، میرا موبائل ہو گیا ہے چوری، اور جو ہے وہ اب میرے پاس تو میرا موبائل ہی نہیں ہے. بولا اچھا. پھر اپنے موبائل پہ کال کی اسی بیگم کے نمبر سے کہ کس کے پاس ہے. تو اس سے جب پوچھا تو پتہ چلا کہ بھائی جب سے میں نے موبائل چوری کیا میں پھنس گیا. اب ہر تھوڑی دیر بعد کال آئے، میسج آئے کہ ٹماٹر لے آنا، انڈے لے آنا، آلو لے آنا، پیاز لے آنا، دہی لے آنا. تو کہاں ہو، کب پہنچو گے؟ اتنی انویسٹیگیشن. تو گھر نہیں آؤ گے، کب آؤ گے؟ تو بہرحال جو ہے وہ مجھے غصہ آیا، جان چھڑانے کے لیے میں نے طلاق 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 لکھ دیا. تو بہرحال وہ غلط فہمی تھی. اب جو بھی فرضی واقعہ ہے کیا ہے یہ، لیکن ایک واقعہ تھا کہ اس کی حقیقت نہیں پتہ تھی. موبائل چوری ہوا، کسی اور نے حرکت کی. اس طرح بہت سارے معاملات ہوتے ہیں. میرے مدنی چینل کے ناظرین اپنے ذہن کو کلیئر رکھیں، انشاءاللہ زندگی پرسکون رہے گی. کال ہم لیتے ہیں، کچھ کال ہمارے ساتھ ہیں. گھر میں کچھ عورتیں ساس بہو میں غلط فہمیاں پیدا کر دیتی ہیں، آپ کیا فرمائیں گے اس حوالے سے؟ باقی سوال تو بہت زبردست ہے، لیکن ٹائم ہمارے پاس زبردست نہیں ہے، ٹائم بہت کم ہے. باقی کچھ لوگ غلط فہمیاں پیدا کرتے ہیں، آپس میں ہوتی نہیں ہیں. اب جیسے کوئی خاندان کی، محلے کی ہوتی ہیں، عورتوں کو تو موضوع چاہیے ہی چاہیے. خواتین ناراض نہ ہو، لیکن بات تو خاموشی سے ہوگی نہیں نا، موضوع تو چاہیے ہی چاہیے. کسی نے کہا کہ بھائی یہ بہت بڑی ایک ناقابل یقین بات ہے کہ دو عورتیں بیٹھی ہیں اور خاموش ہیں. تو اب یہ کہ خاموش تو خیر مرد بھی بولتے ہی ہیں. اب کوئی آ کر یہ کہے آپ کی بہو کب اٹھتی ہے؟ دیر سے اٹھتی ہے، ساس کا خیال نہیں ہے، ہر سوتی رہتی ہے. بڑھاپے میں دیکھو ساس کام کر رہی ہے، بہو کو فکر ہی نہیں ہے. اسی طرح جو ہے وہ کوئی بہو کو آ کے بولے ساس کیسی ہے، اتنی بوڑھی تو نہیں ہوئی، پڑی رہتی ہے، سارا دن آپ لگی رہتی ہیں. اس طرح کی بہت ساری چھوٹی چھوٹی چیزیں لوگ آ کے ذہن میں ڈالتے ہیں، ذہن خراب ہوتے ہیں. اچھا کرنے والے تو کام کر رہے ہیں، ان کو نہیں کرنا چاہیے، لیکن سننے والوں کا کیا اپنا دماغ نہیں ہے، کہ اپنی اتنی مینٹلٹی نہیں ہے کہ پازیٹیو سوچیں، اچھا سوچیں. کسی کی بھی باتوں میں آ گئے. اب بالفرض شادی کا کہیں رشتہ طے ہوا، شادی کے لیے رشتہ طے ہوا، بچوں کا ہوا یا کیا، اب بیچ کے لوگ بعض اوقات جو نہیں چاہتے یہ شادی ہو، وہ بھی نیگیٹو بات، بھائی پہلے دیکھ لینا صحیح لوگ نہیں ہیں، بڑا سنا ہوا. واقعی اگر ایسا ہے اور آپ خیر خواہی چاہتے ہیں اور وہ صحیح لوگ نہیں ہیں تو الگ بات ہے. اب آپ خود بدگمان ہیں، بدزن ہیں، اور وہی بدگمانی بدزنی ان تک بڑھا رہے ہیں، تو کیا فائدہ کہ کسی خاندانوں میں دوریاں پیدا کر رہے ہیں. باپ بیٹے میں دوری کر دیتے ہیں، کئی ایسے لوگ ہوتے ہیں. اب بالفرض بیٹے کی شادی ہو گئی، اب سسرال والے نیگیٹو مائنڈ لوگ ہیں، اب بیٹے کا ذہن بنا رہے ہیں کہ بیٹا دیکھو تم 4 بھائی ہو، اب تمہارا بھی حصہ بنتا ہے، تمہارا بھی حق بنتا ہے، دیکھو کل کو تمہارے بھی بچے ہیں، تمہاری بھی فیملی ہے، اور دیکھو بس ٹھیک ہے ماں باپ کی خدمت بہت کر لی، اپنی فیملی کا کے لیے وقت دیں، اپنی فیملی کو دیکھیں اور اپنا حصہ مانگیں اور الگ ہو جائیں. یوں کر کے جو ہے وہ ایک بنیاد ڈالتے ہیں غلط فہمی کی، بدگمانی کی، نفرتوں کی. ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ محبتیں پیدا کریں، محبتیں لے کر چلیں. یہ مزید کال دیجیے گا. محمد نواز اطاری رحیم یار خان سے رکن شورا کی آمد مرحبا. اللہ پاک رکن شورا کو دن 11ویں رات 12ویں ترقیاں عطا فرمائے، امیر اہل سنت کے ساتھ چل مدینہ کی سعادت نصیب فرمائے. رکن شورا کی بارگاہ میں عرض ہے بدگمانی اور غلط فہمی میں کیا فرق ہے؟ اگر بندے کے اندر غلط فہمی پیدا ہو جائے تو دوسرا بندہ معافی مانگ لے، معذرت بھی کر لے اور کہے مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، میں نے آپ پر بدگمانی کی تھی، مجھے معاف فرما دے. پھر بھی وہ بندے کے دل میں نہیں خیال جاتا، بار بار بندے کے بارے میں غلط فہمی پیدا ہوتی ہے. دل سے غلط فہمی ختم ہونے کا کوئی نسخہ بھی عطا فرما دیجیے. میری اور میرے گھر والوں کی 12 دینی کاموں میں ساتھ دینے والے اسلام بھائیوں کی بے حساب ایمان کی حفاظت کی دعا کر دیجیے. اللہ پاک ہم سب کا ایمان سلامت رکھے، اللہ ہم کو بخش دے، اللہ پاک ہماری جائز دعاؤں پر رحمت کی نظر فرمائے. تو واقعی غلط فہمی اور بدگمانی میں فرق بھی بتایا ہے، اور کہیں ایسا ہو جائے تو مل لیں، بات کر لیں، وضاحت کر لیں، معافی کر لیں، دل کو کلیئر کر لیں، سوچوں کو کلیئر کر لیں. انشاءاللہ
पुरसुकून हो जाएंगे। मेरे मदनी चैनल के नाज़रीन, प्रोग्राम का टाइम बिल्कुल एंड पर है। आखिर में अपने दोनों मुबल्लिगीन से अर्ज़ करूँगा कि आज के मौजू से मुतल्लिक मुख्तसरन कोई नसीहत फरमा दें और फिर हम अपने प्रोग्राम को एंड करेंगे। जी वसीम भाई। जी, इसमें मैं यही अर्ज़ करूँगा कि बस अपने अंदर एक कैफियत ये पैदा कर लें कि हर मुसलमान से हुस्न ज़न पैदा करना, यानी जिस चीज़ को भी देखें अच्छा गुमान करें, क्या बात, और जिस बात को भी देखें अच्छा गुमान करें, क्या बात। और बस समझ लें कि ये अगर तबीयत का हिस्सा बन गया ना, तो ये सारी घबराहटें, बेचैनियाँ, बेकरारियाँ, ये गलत फहमियाँ जो बड़ी कसरत के साथ हो रही होती हैं, इंशाअल्लाह इनसे जान छूट जाएगी। हुस्न ज़न कायम करना है। क्या बात है, क्या बात है। फराज भाई आप क्या फरमाएंगे आखिर में? यही अर्ज़ करूँगा कि जैसे ही गलत फहमी पैदा होने लगे तो थोड़ा सा रुक जाएं, उसके मुतालिक गौर करें, उसके नुकसानात पर नज़र करें, सही, और इसको उस गलत फहमी के इजाले की कोशिश करें, उसको दूर करने की कोशिश करें। इंशाअल्लाह ख़ुद भी पुरसुकून रहेंगे और दूसरे भी आपके इशारे से महफूज रहेंगे। क्या बात है। मेरे मदनी चैनल के नाजरीन, हम किसी के बारे में नेगेटिव कह देंगे, वो बहुत मनफी सोच के लोग हैं, बहुत गुस्से के तेज़ हैं, बात बात पर टोकते हैं, यूँ करते हैं, यूँ करते हैं, तो इसका मकसद हमें तो क्लियर सर्टिफिकेट है ना, हमें तो पासिंग मार्क्स मिल गए, तो हो सकता है कि हमारी भी भूल हो। जो शख्स अपनी गलती, अपनी कोताही, अपनी खामियों पर नज़र रखता है, वो अपने आप को और इम्प्रूव करता है, और जो सिर्फ सामने वाले की गलती, खामियां नोट करता रहता है, वो खुद पस्ती की तरफ जाता है। तो अच्छा गुमान करें, ऐसा नहीं है। अच्छा कोई करता भी है, हम पॉजिटिव रहें। नेगेटिव वाला कब तक नेगेटिव रहेगा? तो बिल आखिर कहते हैं ना, सच की ही जीत है, हक ही की जीत है। और हार जीत तो क्या रिश्तों में, हार जीत वाले तो फिर जो है ना, कहते हैं कि बाज़ लोग जब रिश्तों में हार जीत करते हैं, अगर वो जीत भी गए, रिश्ते हार जाते हैं, ताल्लुकात हार जाते हैं, वो ख़त्म हो जाते हैं। तो हार जीत का रिश्तों में बस अपना जो है, बिनते उस्मान कराची, इनका जवाब हमारे पास आया है, बिनते फरजन लाहौर, इनका जवाब है। अच्छा जी, फिर सादिकाबाद से और मामू कांजन हैं हमारे पास जवाबात, कुछ ले पाए कुछ नहीं ले पाए, माफ़ फरमा दीजिएगा। फैसलाबाद से भी है, गुजर खान से भी है, पाक पतन से भी है, लाहौर से भी है जी, वाह कैंट से भी है। अभी एक कुछ कॉल भी लेते हैं, फिर आपसे इजाज़त चाहेंगे हम। ज़रा कॉल दीजिएगा। मेरा नाम बेदुजा अख्तारी है। आपके सवाल का जवाब है उम्मे अम्मारा। हज़रत अम्मार बिन यासिर रज़ियल्लाहु अन्हु की माँ का नाम पूछा गया था, और उसका जवाब ये हज़रत सुमैया रज़ियल्लाहु अन्हा। हाजी मोहम्मद नहीम यूसुफ अतारी गुजर खान से आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हो की वालदा का नाम हज़रत समिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा है। मेरा नाम उबैद रज़ा अतारी है, मैं सराय आलमगीर से बात कर रहा हूँ। आज के सवाल का जवाब है हज़रत सुमैया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। सवाल का जवाब है हज़रत अम्मार बिन यासिर की वालदा का नाम हज़रत समिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। मुख्तलिफ जवाबात आए हैं ये, क्योंकि नाम अम्मार है तो कई लोगों ने उम्मे अम्मार टेक्स्ट में भी भेजा, कॉल में भी है। तो आइए देखते हैं दुरुस्त जवाब है क्या। दुरुस्त जवाब हज़रत सुमैया रज़ियल्लाहु अन्हा। बड़े इनके वाक़यात हैं, बड़ी इनके लिए इनकी दीन के लिए कुर्बानियाँ हैं। अल्लाह पाक इनका सदका हमें भी अता फ़रमाए, हमारी औलाद को भी अता फ़रमाए। तो कुरानदाज़ी भी कर लेते हैं। तो कुरानदाज़ी में जो नाम आया है वो जिनका है, हमारी मजलिस कोशिश करेगी तोहफ़ा उन तक पहुँचाने की। बिनते फ़रज़ाना जो नाम इसमें लिखा है, लाहौर। तो ये किताब गुफ्तगू के आदाब और फजूल बातों से बचने की फ़जीलत। तो मेरे मदनी चैनल के नाज़रीन, इस तरह की किताबें लें, तोहफ़े में दें और तरकीब बनाए करें। अल्लाह करीम से दुआ है अल्लाह पाक हमें अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन बिजाहिन नबील अमीन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आफियत दे मेरे मौला, आफियत मौला, माशरा